السلام علیکم دوستو، ابھی مجھے نیوز ملی ہے پاکستان سے، میری میڈیا ٹیم کی کال آئی ہے کہ دعا زہرا فائنلی اپنے والدین کے پاس پہنچ گئی۔ جب جسٹس سروڈ ہو جائے، جب انصاف ہو جائے تو اس سے زیادہ خوشی کوئی نہیں ہوتی۔ سب سے پہلے مبارکباد دعا زہرا کے والدین کو، شکریہ جج صاحبان، تمام لائرز کا جنہوں نے اس کیس کو پرسیو کیا، ان تمام وی لاگرز کا، سوشل میڈیا کے ایکٹیوسٹ کا جنہوں نے اس کیس کے پیچھے کئی مہینوں سے لگے ہوئے تھے، اور تمام ان لوگوں کا، شہریوں کا، کہ جن کی شاید دعا زہرا ان کی بیٹی تو نہیں تھی، مگر انہوں نے دوسروں کی بیٹی کو اپنی بیٹی سمجھ کر جو بھی سپورٹ کیا۔ ایک ڈاکٹر صاحب ہیوسٹن میں، انہوں نے بہت کام کیا اس کے اوپر۔ اس کے علاوہ بہت سارے لوگ تھے۔ تمام لوگوں کا شکریہ، تمام اداروں کا شکریہ، پولیس کا شکریہ، انٹیلیجنس ایجنسی کا شکریہ، ایجنسیز کا شکریہ۔ آج میں بہت خوش ہوں کہ میں کل کراچی کے لیے نکل رہا ہوں اور اتنی اچھی خبر مجھے ملی ہے۔ اب آپ سوچیں کہ وہ والدین نے جنہوں نے اس کیس میں فائٹ کی ہے، دعا زہرا کے والدین نے، مہدی صاحب نے، ان کی وائف نے، ماں باپ یہی کرتے ہیں۔ ماں باپ اپنی اولاد کے لیے اپنی جان تک دے دیتے ہیں۔ اچھا سر، ایک سوال ہے میرا آپ سے کہ کیا دعا زہرا کی لائف لوگوں کے لحاظ سے، مطلب سوسائٹی کے لحاظ سے کیا ڈیفیکلٹ ہو جائے گی ابھی؟ دیکھیں، ایک چیز ڈیفینیٹلی ایک چیز ہوتی ہے، نفسیات میں کہتے ہیں PTSD، پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر۔ تو ڈیفینیٹلی دعا زہرا کو واپس اپنی لائف میں آنا، لوگوں کے سوال کے جواب دینا، لوگ پوچھیں گے کیا ہوا تھا، وہاں کیا ہوا تھا، بڑا مشکل ہو جائے گا، اس کو بہت اسٹریس ہوگا۔ تو ایک تو میری گزارش ہے مہدی صاحب سے کہ چاہیں تو دعا زہرا کو میرے پاس لے آئیں، نہیں تو آپ کسی بھی ماہر نفسیات کے پاس لے جائیں۔ کچھ سیشن ضرور کرنے ہوں گے تاکہ بچی جو ہے جس ٹراما سے گزری، ہمیں اندازہ ہے کیا حال ہوا ہوگا اس کا، تو اس سے نکل جائے اور اپنی نارمل زندگی گزارے۔ اچھا، میرا ایک سوال ہے، یہ تو آپ نے مہدی صاحب کے لیے ایک سجیشن دیا، سوسائٹی کے لیے کیا سجیشن ہے؟ سوسائٹی کے لیے سجیشن ہے کہ اولاد آپ کی ہو یا کسی اور کی ہو، اولاد ہوتی ہے۔ اگر آپ کو لگے کہ معاشرے میں کسی بچے کے ساتھ، کسی والدین کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، اپنی آواز اٹھائیں، پلیز کھڑے ہو جائیں۔ ہو سکتا ہے کل آپ کے گھر یہ حادثہ نہ ہو، آپ کے بچوں کے ساتھ نہ ہو۔ تو مجھے بڑی خوشی ہے کہ اس کیس میں، آئی تھنک یہ ایک ایسا کیس ہے جو برسوں تک لوگوں کو یاد رہے گا۔ اس کیس نے ایک چیز دکھا دی ہے کہ اولاد اپنی ہو غیر کی ہو، جو باشعور و غیرت مند لوگ تھے وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے اپنی وائس کنسرن کی، انہوں نے میڈیا میں آئے، پتہ نہیں کیا کیا لوگوں نے کیا، اور اس لیے بہت بڑی مبارکباد ہے تمام لوگوں کو۔ اور مجھے یاد ہے جب مہدی صاحب اپنی وائف ہمارے پاس آئے تھے ان کے کزنز کے ساتھ، اس وقت جو مہدی صاحب کی حالت تھی، جس تکلیف اور کرب سے میاں بیوی گزر رہے تھے، اللہ تعالی ہم سب گھروں میں ہمارے والدین کو اور ہمارے گھر والوں کو اس کرب سے بچائے، کیونکہ بہت تکلیف دہ ہوتا ہے جب ایک بچی آپ کی گھر سے چلی جائے، اٹھا لی جائے، کڈنیپ کی جائے، اس کو بیوقوف بنا کے لے، جو بھی اس کے ساتھ ہوا ہو۔ مگر ہمیں ضرور کوشش کرنی ہے کہ آئندہ کسی گھر میں ایسے حالات ہوں تو ہم سب ایز اے سول سوسائٹی کھڑے ہو جائیں اور ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں۔ اچھا، اکثر ہم یہ دیکھتے ہیں اور یہ سنا بھی ہم نے کہ اب سوسائٹی میں لوگ سوال پوچھیں گے، سوال کریں گے بھی اس سے، تو اس لحاظ سے آپ کیا کہو گے ان فیملیز کو جو ان کے آس پاس رہتی ہیں، نیبرز کو، یا وہ لوگ کہیں نہ کہیں جو جج کر رہے ہوں گے دعا زہرا کو، ان کے لیے؟ بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں ہمارے معاشرے میں، خاص کر جب بچی گھر سے باہر جاتی ہے اور واپس آتی ہے، بہت عجیب و غریب سوال ہوتے ہیں۔ تو ان تمام لوگوں سے میری گزارش ہے، نیبر سے، رشتہ داروں سے، پلیز دعا زہرا سے سوال نہ کریں۔ وقت کے ساتھ ساتھ وہ اس ٹراما سے باہر نکلے گی، ٹائم لگے گا، مگر سوالات کرنے سے آپ اس کے زخم پر نمک ڈالیں گے، یاد رہے، کیونکہ وہ بار بار اس کو اس کیفیت میں نہ لے جائیں، اس ماضی میں نہ لے کے جائیں۔ تو مہربانی کر کے اس کو فیوچر کی، اور میں دعا زہرا کے والدین سے کہوں گا کہ آپ اب بیٹی سے جب بات کریں تو فیوچر ٹینس میں بات کریں، مستقبل کی بات کریں، بیٹا آگے کیا کرنا ہے، اب کیا ارادہ ہے، کیا کرنا ہے، وغیرہ وغیرہ، اس طرح ماضی کی بات نہ کرے اس کے ساتھ۔ کہتے ہیں وقت جو ہے وہ ہر زخم کا مرہم ہے، تو وقت گزر جانے دیں، اس کا معالج سے علاج کرائیں، ہمارے پاس لائیں، کسی اور کے پاس لائیں، انشاءاللہ بیٹی نارمل ہو جائے گی۔ اور یہ سبق تمام پاکستانیوں کے لیے ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے بچے جب موبائل فون یوز کر رہے ہوں، ہمیں نہیں پتا کس کے ساتھ چیٹ ہو رہی ہے، کیا گیم کھیلی جا رہی ہے، تو برائے کرم نظر رکھیں، کوشش کریں آپ کو پتا ہو آپ کا بچہ موبائل فون پہ، سیل فون پہ کیا کر رہا ہے۔ اچھا، مور دین نظر، آپ کو لگتا ہے کہ ایک فیملی کے اندر، آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دعا زہرا اینڈ ہر فیملی، آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ جرنل، کہ ایک فیملی کے اندر ایک سپورٹ سسٹم ان اے وے کہ کوئی بھی
بھی ایسی بات ہو, لڑکی ہو یا لڑکا ہو, وہ اپنے ماں باپ سے کھل کے کر سکے وداؤٹ دا فیئر آف بینگ ججڈ؟ تمام اگر نوجوان یا بچے یہ اگر ویڈیو دیکھ رہے ہیں, میری تو ایک بات آپ کو بتاؤں, یہ میری زندگی کا تجربہ ہے. ماں باپ سے اچھا دوست کوئی نہیں ہوتا, کیونکہ یہ بہت ہی مخلص ہوتے ہیں. انکنڈیشنل لو ہوتا ہے. انکنڈیشنل لو دو جگہ سے ملتا ہے. ایک جانور سے ملتا ہے جب آپ کوئی پیٹ پالتے ہیں, خاص کر گھوڑا ہو گیا, کتا ہو گیا, انکنڈیشنل لو ملتا ہے. دوسرا والدین, انکنڈیشنل لو ہوتا ہے. تو ان سے اچھا دوست کوئی نہیں ہوتا. تو کئی دفعہ جب غلطی ہوتی ہے تو براہ کرم اپنے والدین کے ساتھ جا کر شیئر کریں, اپنی غلطی بتا دیں. ہو سکتا ہے وہ ڈانٹے, ناراض ہو, وہ اپنی جگہ پہ, کیونکہ وہ پیار کرتے ہیں. ڈانٹتا وہی ہے, ناراض وہی ہوتا ہے جس کو دکھ ہوتا ہے, اور دکھ اس کو ہوتا ہے جو پیار کرتا ہے. تو اگر ایسا ہو تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. اور والدین سے یہ کہ اگر بچوں سے غلطی ہو جائے تو اس کو درگزر کر لیں, اس کو آپ نصیحت کریں, اچھی طرح ان کے ساتھ رہیں, اور یہ بتا دیں اپنے بچوں کو کہ بیٹا بیٹی جب کبھی زندگی میں کوئی تم سے غلطی ہو یا کوئی پرابلم ہو, ہمارے پاس ہم بیٹھے ہیں. خاص کر جو اس وقت سب سے بڑا مسئلہ چل رہا ہے وہ ڈرگس کا ہے پاکستان میں. بچے چھپاتے ہیں. کئی کیسز ہمارے پاس آئے ہوئے جہاں بچوں نے بتایا نہیں, ماں باپ کو بہت لیٹر پتہ چلا وہ عادی ہو گیا نشے کا. تو جہاں آپ اپنے بچے کے برتاؤ میں, بیہیویئر میں, روٹین میں فرق دیکھیں, چاہے وہ بہت زیادہ سوشل میڈیا یوز کرو, باہر جاتا ہو اور واپس آتا ہو تو اس کی کیفیت کچھ ڈفرینٹ ہو, تو یہ الارم ہوتا ہے, ایک خطرے کی گھنٹی ہوتی ہے, خطرے کی گھنٹی ہوتی ہے. برائے کرم اس کے اوپر نوٹس کریں. اچھا, دوسری ایک آخری سوال ہے میرا آپ سے کہ لوگ اکثر چاہتے ہیں کہ ایسی کوئی بات, اکثر ماں باپ کو میں نے دیکھا ہے, چاہتے ہیں ایسی کوئی بات بچہ ہم سے بھی نہ کرے, کسی اور سے بھی نہ کرے, اگر وہ کسی انٹرنل کانفلکٹ میں ہے, فرام دا فیئر آف دا سوسائٹی کہ لوگ کیا کہیں گے. تو یہ لوگ کیا کہیں گے, اس کے اوپر آخری آپ کا ایک ان پٹ لوں گی. دیکھیں, اگر آپ کامیاب ہوں گے تبھی بھی لوگ کہیں گے, جلیں گے آپ سے, اور ناکام ہوں گے تو کہیں گے بیکار ہے, فضول آدمی ہے, اس نے یہ نہیں کیا. اور پھر کچھ لوگ بھی کہیں گے پتہ نہیں بیچارے کی قسمت خراب ہے. تو لوگ تو کچھ نہ کچھ کہیں گے, لوگوں کا کام ہے کہنا, یہ تو فیکٹ ہے. آپ وہ کریں جو آپ کی زندگی میں آپ کے لیے ضروری ہے. تو والدین اس چیز کو درکنار کریں, درگزر کریں کہ لوگ کیا کہیں گے. اپنے بچوں کے لیے سایہ بنے, اپنے بچوں کے لیے سائبان بنے, ان کی پرورش, ان کی تربیت بہتر سے بہتر ہو, اور اپنے دوست بن کے ان کو دکھائیں. یہ بہت ضروری ہے. بہت بہت شکریہ. تمام پاکستانیوں کو مبارکباد میری عروج کی طرف سے اور میری سوشل میڈیا کی طرف سے.